رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ ترکے کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ نے مقرر فرما دیا ہے بیٹی کا حصہ۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیٹے کا حصہ ہے 2 بیٹیوں کے برابر۔ یعنی اللہ کریم نے بیٹے کا حصہ بیٹی سے دگنا رکھا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، تو پھر ترکے میں انہیں 2/3 حصہ ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس بیٹی کو کل ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، آدھا مال ملے گا۔ یہ قانون، یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے، اور میراث کی تقسیم، ترکے کے مال کی تقسیم اللہ نے خود فرمائی ہے، اور یہ اللہ کی حدود میں سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اس کی ساری تفصیل حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ لیکن ترکے کے مال کی تقسیم کا قانون اللہ نے بنایا ہے، اور ساری تفصیل اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی۔ تمام حقداروں کو اللہ کریم نے جو حق دیے ہیں انہیں تفصیل سے اپنی کتاب میں بیان فرمایا۔ باقی تمام علوم، نماز کے بارے علم، زکوٰۃ کے بارے علم، حج کے بارے علم، باقی تمام علوم نصف علم کا درجہ رکھتے ہیں۔ ترکے کے تقسیم، ترکے کے مال کی جو تقسیم ہے، اس کا علم نصف درجہ رکھتا ہے۔ یعنی جو بندہ ترکے کے مال کی تقسیم کا علم رکھے، وہ آدھے دین کا علم رکھتا ہے، آدھے اسلام کا علم رکھتا ہے۔ یعنی ترکے کا مال اور اس کا علم رکھنا، وہ بندہ سمجھ لے میں آدھا علم جان گیا، میں نصف علم جان گیا۔ اور سب سے پہلے اس جہان سے جو علم اٹھایا جائے گا وہ علم الفرائض ہے، یعنی یہی علم ترکے کے مال کی تقسیم، جس کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں۔ یقین جان ہم ناانصافی کر رہے ہیں ترکے کے مال کی تقسیم کے بارے میں۔ ہم نے بیٹوں کو حصہ دے دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا۔
ہر باپ کی خواہش ہے بیٹے کو حصہ مل جائے، بیٹی یہ حصہ لے کے اگلے گھر نہ چلی جائے۔ میرے بزرگوں دوستو، بیٹی حق رکھتی ہے، اللہ نے بیٹی کا حق مقرر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی 70 سال تک نیکیاں کرتا رہتا ہے، ذرا برابر بھی اس نے برائی نہیں کی، 70 سال نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ کو راضی کرتا رہتا، ترکے کے مال کی تقسیم میں اس نے ناانصافی کر دی، بیٹی کا حصہ مار لیا، بیٹے کو زیادہ دے دیا، اللہ رب العزت اس کے 70 سال کی عبادت نہیں دیکھیں گے، اللہ اس کو دوزخ کی وادیوں میں پھینک دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جو کہ خادم رسول ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاطع میراث وارثہ قاطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جو اپنے وارث کی میراث کاٹے، بیٹی کو حصہ نہ دے، بیٹی کا حق مار لے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت سے اس کا حصہ کاٹ دیں گے۔ یعنی جس نے بیٹی کو اس کے حصے سے محروم کر دیا، اللہ رب العزت اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ بیٹی کو یقین جانو آج حصے کوئی نہیں دے رہا، یہ بیگانے گھر لے کر چلی جائے۔ بھائی اسی باپ کے صلب سے بیٹا پیدا ہوا، اسی باپ کے صلب سے بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی بھی لختے جگر، اس کا حق بنتا ہے اپنے باپ کے ترکے سے مال لے کر جائے۔ کون روکتا ہے جب اللہ اسے دینے والا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے وصیت کی ہے اس کو حصہ دو، تمہارا رب حکم کرتا ہے اسے اس کا حصہ دو، یہ میری طرف سے فرض ہے تم پر بیٹی کو حصہ دو، یہ اللہ کی حدیں ہیں بیٹی کو حصہ دو۔ جس نے میری حدیں پھلانگی بیٹی کو حصہ نہ دیا، میں اس کو دوزخ میں ہمیشہ داخل کروں گا، اور اس کے لیے دردناک رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت کے برابر کسی کی زمین نہ حق لے لی، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو بیٹی کا کتنا کتنا ہم نے حق مار لیا ہے جس کی ہمیں اللہ نے اجازت ہی نہیں دی۔ ہم سمجھتے ہیں بیٹی کا حق ہی کوئی نہیں، بس اسے جی جہیز دے دیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے نور والے ممبر پر اپنی مخلوق کے سامنے بیٹھیں گے اور جلوہ فروز ہوں گے اپنی شان کے لائق، اور اللہ کے ممبر کے دائیں طرف کچھ اور بھی ممبر ہوں گے، اور ان ممبروں پر کون بیٹھیں گے؟ وہ خوش نصیب جو اس جہان میں انصاف کر کے گئے تھے، جو انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرا بیٹا نعمان میرا بڑا فرما بردار ہے، میرا دل کرتا ہے میرا ایک باغ ہے میں نعمان کو دے دوں۔ فرمایا باقی بیٹوں کو بھی باغ دیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اللہ اکبر! تو میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے حق ہیں جس میں ہم اپنی بیٹیوں کو محروم کر رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کی حدوں کو پامال کر دیا، اللہ کے حکم کی دچیاں اڑا دی، اپنی من مرضی کی وراثت کے قانون کی تقسیم۔ اللہ اکبر! وہی مال جو ہم نے حلال طریقے سے کمایا، بڑی محنت مشقت سے کمایا، غلط طریقے سے تقسیم کر کے اس مال کو اپنے گلے کا طوق بنا لیا اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ کیونکہ تقسیم جو اللہ نے کی ہے، اللہ اسی تقسیم کو قبول کریں گے قیامت کے دن۔
اور یہ میراث کی جو تقسیم ہے یہ ترازو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے جتنے جتنے حصے مقرر کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ حصے حقداروں تک پہنچا دو، اور جس نے یہ ترازو اپنے ہاتھ میں لیا من مرضی کی اس قانون میں اللہ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے باپ کے ترکے سے بہت کم مال ملا اور اللہ کریم نے ان کو غنی کر دیا، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں ترکے کے مال سے بہت رقم ملی، اللہ نے ان کو مفلس کر دیا۔ باپ کا کام ہے جتنا حصہ بنتا ہے اتنا دے، مقدر اور تقدیر اللہ رب العزت بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو بیٹی کے حصے میں خیانت کرے گا، خیانت کرنے والا اپنی پیٹھ میں وہ مال قیامت کے دن لے کر آئے گا، اللہ کے ہاں اس کو کوئی معافی نہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے، ہم نے بھی بیٹی کا حق مار کے اللہ کی حدوں کو پامال کیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کو مجبور کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے حق میں دستبردار ہو جاؤ اور سارا مال اپنے بھائی کو دے دو۔ یقین جانو کوئی بیٹا اپنے باپ کو نہ قبر سے چھڑائے گا نہ اس کو قیامت والے دن چھڑائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس نے تقسیم میری مرضی کے مطابق کی، فرمایا تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے اللہ کی حدوں کی حفاظت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی بیٹی کو حصہ دے کر اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بزرگوں دوستو، کوئی یہ نہ سمجھے میں بیٹی کا حق مار لیا ہے اب میں حج کر لوں گا، میں تہجد پڑھ لوں گا، جناب میں نفل زیادہ پڑھ لوں گا تو میری کمی پوری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس نے بیٹی کا حق دبا لیا، حق مار لیا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اللہ کے پاس اس کے لیے دکھ دینے والا دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔